زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں اللہ نے اپنے حکم خاص سے بھیجا اس آزمائش کے لیے، لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون ہے تم میں بہتر عمل کرنے والا. اور انسان بہتر عمل اسی وقت کر سکتا ہے کہ جس رسول کے دور میں اس امت میں اسے بھیجا گیا، اور رسول کو جو اللہ عز و جل نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو لے اور رسول کے طریقے اور رسول کے منہج کے مطابق اللہ کے اس پیغام کو سمجھیں، اس پر عمل کرے، اس کو سیکھے، اسے دوسروں تک پہنچائے، اپنے بیوی بچوں تک، اپنے آنے والی نسلوں کی تیاری کرے. لنبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہے جو بہتر سے بہتر عمل کرے گا. اللہ عز و جل نے یہی آزمائش کے لیے مجھ کو آپ کو دنیا میں بھیجا. انسان کو حلال اور حرام کی بھی تمیز دی گئی، باطل اور حق کی بھی تمیز دی گئی، سچے اور جھوٹے کی بھی تمیز دی گئی. انسان کو چیز میں فرق کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کے لیے آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے. اور انسان اپنی زندگی میں ہر وہ کام جس میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی رضا حاصل کر سکتا ہے. لیکن کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے ضروریت اس بات کی ہے کہ اس کام میں مجھ کو اور آپ کو دلچسپی ہو. اور کسی بھی کام میں دلچسپی اسی وقت میرے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے یا کامیاب دلچسپی ہو سکتی ہے کہ جب اس دلچسپی کے ذریعے میں اور آپ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں اور آپ اس دلچسپی کے ذریعے اس کام میں کامیابی کے ذریعے اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ عز و جل کے عذاب سے بچ کر اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، تبھی ہر کام میں کامیابی ہوگی اور تبھی ہر کام میں جو دلچسپی میری اور آپ کی ہے وہ فائدہ مند ہو جائے گی. دنیا میں کئی امور ہیں، کئی کام ہیں جس میں انسان اپنی دلچسپی لگا کر دنیا میں مال بھی کماتا ہے حلال طریقے سے اور اللہ کی رضا بھی کماتا ہے. لیکن ایک کام عزیز دوستو زمین کی چھاتی پر ایسا ہے کہ جس کے لیے ایک ایسی انوکھی دلچسپی والے دل اللہ عز و جل زمین پر پیدا کیے کہ جن کی مثال، جن کی زندگی میرے اور آپ کے لیے دیگر زندگی کے کاموں میں دلچسپی اور خیر پیدا کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے. کئی کام دنیا کے اندر ہے جس سے انسان دلچسپی ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جو ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور ایک کام ایسا ہے جس کو اللہ عز و جل نے ہر کسی کو نہیں چنتا. لیکن عزیز دوستو ہم میں سے ہر ایک کا حصہ ہے اس کام کے لیے، توجہ دینا پڑے گا، دلچسپی دینا پڑے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے خاص جن کو اللہ عز و جل اس کام کے لیے چن لیتا ہے. وہ کام ہے اللہ عز و جل کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ عز و جل کے دین کو محفوظ کرنا. اللہ عز و جل کے دین کو محفوظ اور اس کی حفاظت کے کام میں دلچسپی، وہ محبت جو صحابہ کرام کو اللہ عز و جل نے عطا کی ہے وہ کائنات میں شاید کسی دوسروں کو نہیں ہو سکتی. اور ایسے انوکھا انداز، ایسی انوکھی محبت کہ غیر معمولی محبت جو انسانوں میں شاید کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی، وہ صحابہ کرام کے پاس ہم کو ملے گی. کہ دین کی حفاظت کے لیے جو جذبہ، دین کی حفاظت کے لیے جو محبت، دین کی حفاظت کے لیے جو تڑپ صحابہ کرام کے دلوں میں تھی کہ آنے والے زمانے کے لوگوں تک ہم کو اللہ کا دین سلامتی سے پہنچانا ہے.
یہ دین محفوظ کرنا ہے، یہ دین یاد کرنا ہے، یہ دین لکھنا ہے، یہ دین پڑھنا ہے، یہ دین پہ عمل کرنا ہے، یہ دین لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ جو عظیم کام ہے ہم میں سے ہر ایک کا حصہ ہے اس میں. آپ ہیں، آپ کو آپ کی بیوی کی ذمہ داری ہے، بیوی ہے بیوی پر شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی ہے بچوں کی ذمہ داری ہے، باپ ہے بچوں کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کا پیغام لے کر امت تک پہنچانے کا جو بڑا کارنامہ تھا، اس کے لیے اللہ عز و جل نے صرف صحابہ کرام کو چنا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سارے انسانوں کے دلوں کو جانچا تو سب سے مضبوط دل ایمان کے لیے اور قرآن کے نزول کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا. آپ پر نبوت کا اعلان اللہ عز و جل نے کر دیا، کسی دوسرے کو مقام نہیں دیا گیا. یہ مقام پہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں. اور پھر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جانچنے کے بعد اللہ عز و جل نے پھر سے انسانیت کے دلوں کو جانچا تو ساری انسانیت میں سب سے مضبوط دل ایمان کے لیے، نبی کی مدد کے لیے اور نبی پہ جو شریعت کا نزول ہونے والا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے، امانت داری کے ساتھ آنے والے زمانے کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اگر کسی کے دلوں کو چنا تو صحابہ کرام کے دلوں کو چنا. ہم وہ دور میں نہیں تھے اور ہمیں اس دور میں رہنے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ ایمان والوں کا دور. عزیز دوستو، حفاظت دین ایک بہت بڑا کام تھا، ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی صحابہ کرام کے بعد. آپ تعجب کریں گے کیسے کیسے انداز سے صحابہ کرام نے دین کو محفوظ کر کر مجھ کو آپ کو پہنچا. آج اگر دین کی باتیں، احادیث کی کتابیں اگر مسجد میں یا مدارس کے اندر کسی کتاب کی شکل میں رکھی ہوئی ہیں، یہ کتابیں یوں ہی نہیں آ گئی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ہاتھ کیسا ٹیکتے، ایڑی کیسا ملاتے، ہاتھ کیسا باندھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، اذکار کتنے پڑھنا ہے، کتنے مرتبہ پڑھنا ہے، کیسے لہن میں پڑھنا ہے، قرآن کیسی تجوید میں پڑھنا ہے، کتنے حرکات کو کھینچنا ہے، یہ سارے دین کے معلومات جو محفوظ ہیں اس کے لیے بہت بڑا جگر ہونا تھا صحابہ کے پاس، بہت بڑا حوصلہ ہونا تھا، رب کی خاص رحمت ہونا تھا. اور پھر وہ غیر معمولی کارنامے جو صحابہ کرام نے انجام دیے، آپ کو تعجب ہوگا کہ انہی کا حق تھا جو لوگ دین کی حفاظت کر سکتے ہیں. ان کے چند کارنامے دین کی حفاظت کے لیے عزیز دوست جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. مقصد کیا ہوگا؟ وہ جذبہ جو صحابہ کرام کے اندر تھا، دین حفاظت کر کے خود اپنی زندگی میں لا کے آگے والوں تک پہنچانا، ہم تک پہنچانا، قیامت تک کے لوگوں تک پہنچانا. آج ہمارے اندر وہی جذبہ ہونا چاہیے کہ دین جو محفوظ ہے اسے یاد کریں، اسے سیکھیں، خود اپنی زندگی میں لائیں، اپنے بیوی بچے، اپنی آنے والی نسلوں تک جس ذریعے سے ہو، چاہے میڈیا کا ذریعہ ہو، زبان کا ذریعہ ہو، درس کا ذریعہ ہو، خطبے کا ذریعہ ہو، نصیحت کا ذریعہ ہو، مجلس کا ذریعہ ہو، بیٹے کو اکیلے میں بولنے کا ذریعہ ہو، بیٹی کو تنہائی میں سمجھانے کا ذریعہ ہو، رات کے اندھیرے میں سمجھانے کا ذریعہ ہو، دن کے اجالے میں سمجھانے کا ذریعہ ہو، میسج کے ذریعہ ہو. ہم کو کوشش کرنی چاہیے دین کی حفاظت کے لیے ہم بھی کوشش کریں. یہ دین یقیناً محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے اس دین کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، یہ اللہ کا جو سو اعلان ہے. لیکن عزیز دوستو، حفاظت دین کے لیے اللہ اپنے چند بندوں کو بھی چن لیتا ہے. ایسے بندوں کا ذکر انشاءاللہ جمعہ کے سامنے کیا جائے گا. ان بندوں کے ذکر کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے حفاظت دین کی خود اپنے ذات کے لیے کوشش کرے، اپنے بیوی بچے اولاد اور نسلوں کے لیے کوشش کرے. عزیز دوستو، سب سے پہلا انوکھا اور غیر معمولی نظام اور غیر معمولی کیفیت اور رحمت اللہ عز و جل کی جو صحابہ کو عطا کر دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کو غیر معمولی حافظ عطا کیا گیا تھا. حفظ کرنے میں، یاد کرنے میں عام لوگوں سے ہٹ کے ان کا حافظہ تھا، بہت ہی جید حافظہ. آپ تصور کر کے دیکھیں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خاص حافظ عطا کیا گیا تھا کہ جبریل علیہ السلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی آیت کو لے کر آتے اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کرنے کے لیے، اس وقت تک رک جاتے، صرف پڑھتے چلے نہیں جاتے، اس وقت تک نازل کرنے کے بعد رک جاتے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو یاد نہیں کر لیتے. جب آپ یاد کر لیتے صحابہ کرام کو بلایا جاتا، اکتب، لکھو اس آیت کو. صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہیں، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یاد کر لیا تھا، گویا لکھا ہوا قرآن نہیں آیا تھا۔ حافظ قرآن سب سے پہلے قرآن مجید کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر سال جتنا قرآن نازل ہوتا، ایک مرتبہ آپ جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے اور جبریل علیہ السلام آپ کو سناتے تھے۔ زندگی کے آخری سال میں 3 مرتبہ قرآن کا دور ہوا جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو، حافظہ دین کی حفاظت کے لیے دین کے مسائل کو یاد کرنا، آیات کو یاد کرنا، مسائل کو یاد کرنا، فقہ کو یاد کرنا، اذکار کو یاد کرنا، یہ صحابہ کرام کے لیے ایک عظیم جو سو معاملہ تھا۔ آج میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ حفظ پر توجہ دیں، حافظے پر توجہ دیں، صرف قرآن کے آیات حفظ کرنے پر نہیں، اس کے معنی پر، اس کے مفہوم پر، اس کے مسائل پر، تاکہ جب زندگی میں جو موقع پڑ جائے آپ اپنی زبان سے لوگوں کو نصیحت کرنے والے بن جائے۔ زمانہ کچھ بھی بولے لیکن آپ کے پاس علم ہے، آپ لوگوں کو حق کے ساتھ پہنچانے والے بننا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کیفیت جدا ہے صحابہ کرام سے اور سارے عالم کے لوگوں سے، لیکن وہ غیر معمولی مزاج جو صحابہ کرام کے اندر دین کی حفاظت کے لیے۔ عزیز دوستو، اس کی پہلی مثال آپ کو دوں، ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ۔ 6 ہجری میں اسلام کو قبول کیے، 10 ہجری ہونے کے بعد جیسے 11 ہجری کا آغاز ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، عمل میں آگے انتقال ہو گیا۔ 4 سال کا مرحلہ عزیز دوستو، 4 سال 4 ایئرس، 6 ہجری سے لے کے 10 ہجری کے تکمیل کتنے 4 سال ہوتے ہیں۔ 4 سال کے اندر ابو ہریرہ کی سیرت اگر پوچھنا ہے تو محدثین سے پوچھئے، ایسی غیر معمولی جذبہ ابو ہریرہ کے بعد عبادت دین کے لیے کہ ایسی 4 سال کے مرحلے میں 4000 سے زیادہ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سینے میں یاد تھی۔ کوئی معمولی بات نہیں عزیز دوستو، یہ جذبے کی ضرورت پڑتی، نسلوں کی فکر کی ضرورت پڑتی، اپنے گھر والوں کی فکر کی ضرورت پڑتی۔ اللہ کے دین کو محفوظ کر کے لوگوں کو پہنچانے کا جو جذبہ، جو تڑپ، جو ایمان، جو رحمت اللہ کی ملتی ہے، وہی بندہ کام انجام دے سکتا ہے۔ اگر وہ جذبہ صرف 4 سال میں ابو ہریرہ نہیں بتاتے تو کہ آج ہمارے بعد وہ دین کی باتیں آ جاتی۔ یہ غیر معمولی معاملہ ہے۔ کوشش کریں ابو ہریرہ کی جیسی ہماری اولاد نہ بن سکے یا ہم نہ بن سکے، لیکن کچھ تو کیفیت لائے کہ حفاظت دین کے لیے اگر آج میں اور آپ کوشش نہیں کریں گے اپنے بچوں کو اہل علم سے جوڑنے کی، علماء کرام سے جوڑنے کی، حفاظت دین کے لیے جو اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے، ہم بھی اپنے بچوں کو آگے نہیں بھیجیں گے تو آنے والی نسلوں کو دین کون پہنچائے گا؟ ایسے ہی دین ختم ہوگا۔ قیامت سے پہلے کہ علماء کرام نے کہا کہ اہل علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ عزیز دوستو، علم والوں کو جب اٹھا لیا جائے گا تو جوہلا بچ جائیں گے۔ مطلب یہ، اگر ہماری اولاد میں علم نہیں رہے گا تو وہ دین پر عمل کیسے کرے گی کہ جوہلا سے سیکھیں گے؟ حفاظت دین کے لیے سب سے بڑا اہم کام ہے۔ عزیز دوستو، 9 سال کی عمر میں وداعی ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینے میں ہوئی تو حضرت عائشہ کی عمر صرف 18 سال تھی، 9 ایئرس کی ایج، صرف 9 سال کی عمر۔ 9 سال میں اتنا بڑا عظیم کارنامہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وقت ملا، جو دین کی بات محسوس کر سکے، امت کے سامنے ایسے رکھے۔ 2000 سے زیادہ حدیث حضرت عائشہ کو یاد تھے۔ یہاں صرف بعد میں حدیث کی کر رہا ہوں عزیز دوستوں، وہ غیر معمولی ان کا مزاج، ان کا ایمان، حفاظت دین کا جذبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا۔ بات صرف میں حفاظت حدیث کی ہو رہی ہے، حفاظت قرآن کی نہیں کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل قرآن مجید نازل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کو یہ بات سن کر تعجب ہوگا، لیکن معجزہ ہے اللہ عز و جل کا کہ قرآن یقیناً لکھ لیا گیا تھا، پتے پر تھا، چمڑے پر تھا، لکڑی پر تھا، ناٹوں پر تھا، جو میسر تھی انک اس زمانے کی اس پر لکھ لیا گیا۔ لیکن جیسے آج ہمارے پاس قرآن ایک جگہ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک ہے، صحابہ کے زمانے میں ایک جگہ کمپائل نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوری بعد یہ قرآن مجید کمپائل نہیں تھا، ایک جگہ ایک نسخہ بھی موجود نہیں تھا۔ آپ تعجب کریں گے، تصور کر کے دیکھیے، کیا صحابہ کرام اپنی نمازوں میں قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا رمضان میں قرآن مجید کا بڑا حصہ نہیں پڑھا جاتا تھا؟ سورہ بقرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازوں میں پڑھتے تھے۔
یہ غیر معمولی حفاظت دین کا جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا۔ حدیث دوستو، اب تک آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ حفاظت حدیث کے لیے کسی نے 4000 حدیثیں یاد کی، کسی نے 2000 حدیثیں یاد کی، لیکن حدیث دوستو جب قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موجود تھا، یہ بات واضح ہے کہ اکثر صحابہ کرام کے مرد اور اکثر صحابہ کرام کی عورتیں پورے کے پورے حافظ قرآن تھے، سب کو قرآن یاد تھا، اس وجہ سے نسخے کے محتاج نہیں تھے۔ آج اگر مجھ کو اور آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہے تو قرآن اٹھا کر پڑھنا پڑے گا، لیکن صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تھے تو حافظ قرآن تھے، وہ بھی ایسے کہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس درجے کی حفاظت دین کا جذبہ اور محبت اور اخلاص اور خاص رحمت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا کی تھی۔ حدیث دوستو، یاد کرنا تاکہ امت تک پہنچانا، یاد کرنا تاکہ ہماری عبادتوں میں، ہمارے اذکار میں وہ جو عبادت کے طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ ہو، اور یاد کرنا تاکہ وقت پڑھنے پر لوگوں کو آپ مسائل بتا سکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتابوں کو چھوڑ دو، نہیں، خاص معاملہ حفاظت دین میں صحابہ کرام کا یہ بھی تھا، اکتب، لکھنے کا حکم دیا گیا تھا، ہر چیز لکھتے تھے، ہر چیز لکھتے تھے، ہر چیز لکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ سے، لکھتا چلا جا، لوگوں کے کہنے سے لکھنا مت چھوڑ دے، لکھتا چلا جا ابو ہریرہ، اس ذات کی قسم ہے جس نے حق کے ساتھ مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، محمد کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لکھتا چلا جا۔ صحابہ کرام کے پاس کتابیں تھیں احادیث کی، نسخے تھے احادیث کے، وہ لکھتے لکھتے یاد کر لیتے تھے۔ اور قرآن کو کیسے یاد کرتے تھے؟ قرآن کو جب اکتب لکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو کہا جاتا وہ لکھ لیتے تھے، لکھتے لکھتے یاد کر لیتے تھے، یاد کرنے والا دوسرے کو یاد دلاتا تھا، چلتے پھرتے صحابہ کرام یاد کر لیتے تھے۔ تصور کر کے دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی میں پنگوڑے میں کھیل رہی تھی، شادی سے پہلے کی بات ہے، غالباً 6-7 سال کی عمر کی بات ہے، میں پنگوڑے میں جھولے میں کھیل رہی تھی، مجھے پتا چلا فلاں سورت کی آیت نازل ہو گئی، لوگ وہ آیت پڑھ رہے تھے، میں سن کر آیت یاد کر لی تھی جھولتے جھولتے۔ اللہ اکبر، یہ غیر معمولی حفاظت دین کا جذبہ جو عام انسان کے بس کے باہر ہے۔ حدیث دوستو، آج بٹھانا پڑتا ہے، 1 گھنٹہ پڑھانا پڑتا، 4 گھنٹے پڑھانا پڑتا، ریویژن کروانا پڑتا، ارے کھیلتے کھیلتے یاد کرنے والے لوگوں کا نام ہے صحابہ کرام۔ یہ رحمت ہے اللہ عز و جل کی خاص ان کے لیے۔ حفاظت دین اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص صحابہ کرام کو ٹریننگ دے کر رکھے تھے کہ میری مجلسوں میں جب تم رہو تو پہلی بات تو توجہ سے سننا، توجہ سے دیکھنا، توجہ سے لکھنا، بہت خاص ٹریننگ تھی آپ کو۔ سننے کا معاملہ تو یہ تھا صحابہ کرام کے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کسی بات کی تعلیم دیتے، ایسے بیٹھ جاتے تھے توجہ سے، گویا سروں پہ پرندے رکھ کر بیٹھے ہیں جنہیں اڑنے دینا نہیں ہے۔ پرندہ اگر وہاں پر آپ یہاں سے چلے جائیں گے اڑ جائیں گا، لیکن پرندوں کو اپنے سر پہ لے کر بیٹھنا اور حرکت نہیں کرنا تاکہ اڑنا نہیں، اس مزاج کے ساتھ خطبہ سنتے بیٹھنے کی ان کے اندر کیفیت تھی۔ وہ کیفیت جو سننے کی تھی، تصور کر کے دیکھیں آپ، صرف بیٹھنا نہیں، بیٹھنے کے ساتھ ساتھ سننے میں بھی تمہاری توجہ ایسی ہو جانا، منڈی ادھر سے ادھر نہیں، چہرہ ادھر سے ادھر نہیں، آنکھ ادھر سے ادھر نہیں، ہاتھوں کی حرکت نہیں، توجہ ہو جاؤ بس۔ حفاظت دین کے لیے تمہیں بٹھایا گیا زمانے کے آخر تک کے لیے، دین کی حفاظت، اور ایسی ٹریننگ انہیں دی گئی تھی۔ میری کوئی حرکت تمہیں کسی مجلس میں الگ دکھے جو نہیں ہونا تھا، فوری سوال کر کے پوچھ لینا کہ نوٹ کر لینا دین کی کچھ خاص بات ہے کیا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک حدیث سنا رہے تھے، کس موقع کی؟ کہ وہ آدمی جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، وہ حدیث سنا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا تھا یہ آخری جنتی ہوگا، اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے شکر گزار ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت کے نیچے بھیج دیجئے جس کی چھاؤں ہے اور پانی ہے، میں پانی پی لوں گا۔ وہ اللہ سے وعدہ کیا تھا جہنم سے نکال دینے کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں تو نے ایک وعدہ کیا تھا کچھ نہیں مانگے گا، پھر کہہ رہا ہے، وہ کہے گا اللہ عز و جل تیری عظمت کی قسم ہے وہاں بھیج دے، کچھ نہیں مانگوں گا۔
اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں. اس درخت کے نیچے جاتا ہے, ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھتا ہے, پانی پیتا ہے. اس کی نظر ایک اور بڑے درخت پر پڑتی ہے, بڑا سایہ ہوتا ہے, بڑی نہر ہوتی ہے, اور رب سے مانگتا ہے مجھے پھر وہاں بھیج دے یا ربی. یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں. سوچئے کیسا توجہ سے بیٹھے تھے ہوں گے. حفاظت حدیث کی کیفیت, یہ کارنامہ, یہ انجام, یہ رحمت, یہ مرتبہ, یہ مقام جو صحابہ کرام کو دیا گیا تھا, چن لیا گیا تھا. ہماری اولاد کو بھی اللہ چن لے, ہمیں بھی اللہ چن لے دین کی حفاظت اور دین کی تبلیغ کے لیے. عزیز دوستو, پھر کہا اللہ تعالیٰ نے, کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ کہا یا ربی تیری عظمت کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے نیچے بھی بھیج دیں گے, وہاں پر پانی پیے گا, سائے میں خوش ہوگا. کہ اچانک ایک اور بڑا درخت, بڑے سائے والا, جنت کے دروازے کے قریب اسے دکھایا جائے گا. وہ کہے گا یا ربی اب وہاں بھیج دے. کہا تو نے وعدہ کیا تھا, وعدے پہ وعدہ, خلاف ورزی. کہا تیرے عظمت کی قسم یا ربی اس کے علاوہ اب کچھ نہیں چاہیے, مجھے وہاں بھیج دے. جنت کے دروازے کے قریب اس سائے میں اللہ تعالیٰ اسے جانے کی اجازت دیتے ہیں. وہاں بھیج دیں مطلب انہیں ہل نہیں سکتا حکم الہی سے. قیامت کے دن کوئی ہل نہیں سکتا, انہیں چل کے نہیں جا سکتا تھا, ہلنے کی تصور نہیں ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں وہاں. یہاں بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے جو اختیار دیا, اختیار کا استعمال کرنا یہ بھی اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ اسے درخت کے پاس بھیجیں گے. اب جب درخت کے پاس جائے گا تو جنتیوں کی آوازیں جنت کے اندر سے آنے لگیں گی. وہ کہے گا یا ربی اب کیا باقی رہ گیا, بس اندر روانہ کر دیں. اللہ عز و جل اس بندے سے کہیں گے, حدیث سنا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حفاظت دین, حرکت نہیں ہو رہی, حدیث چل رہی, کیا بات ہے, توجہ سے سن رہی, لیکن ایک سوال کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حفاظت دین کیسے سکھایا گیا, تصور کر کے دیکھیے. وہ بندے سے اللہ عز و جل کہتے ہیں کیا چاہتا ہے تو, کیا تو یہ چاہتا ہے میں دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا تجھے دے دوں؟ وہ بندہ کہتا ہے یا ربی کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ حدیث کا جملہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے مسکرا دیتے ہیں. دھڑ چل رہا, حدیث چل رہی, بات چل رہی, لیکن مسکرا دیتے. ایک نئی حرکت کہ حدیث سناتے سناتے آپ مسکرا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا پوچھو گے نہیں, کیا پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکراتا ہوں؟ یہ ٹریننگ حدیث دوستو. میں کیوں مسکرا رہا ہوں یہ بھی پوچھو, میں کیوں خاموش ہوتا ہوں یہ بھی پوچھو, میں کیوں یہ حرکت کرتا ہوں یہ بھی پوچھو. تم حفاظت دین کے لیے چنے گو, بہت عجیب کارنامہ ہے. میری مسکراہٹوں میں پیغام ہے, میری آنسوں میں پیغام ہے, میری خاموشی میں پیغام ہے, میری تلاوت میں پیغام ہے, میرے سجدے میں پیغام ہے. حفاظت کرو دین کی, پہنچاؤ لوگوں تک. وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا جب بندہ یہ کہتا ہے کہ یا ربی کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے, تو اللہ اس بندے کی جو آخری جنتی رہے گا اور آخری جہنمی رہے گا جو نکالا جائے گا, اس کے اس کلام کو سن کر اللہ مسکرا دے گا. اس لیے محمد مسکرا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خالی سوال پہ دیکھیں کون سی بات نکلی, صفت الہی. رب کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ مسکراتا ہے. لیس کمثلہ شیء, ایسے نہیں جیسے ہمارا مسکرانا ہے. اس کا مسکرانا اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے. صرف ایک سوال, حفاظت دین, رب کی صفت معلوم ہوئی, اسی سوال سے پوچھتے نے میں کیوں مسکرا رہا ہوں. سوال کیا, رب کی صفت بیان کی گئی, اللہ بھی مسکراتا ہے. عزیز دوستو, یہ حفاظت دین. اب تو معاملہ یہ ہو گیا کہ حفاظت دین کے لیے اس جذبے, اس مرتبے, اس رحمت خاص عطا کر دی گئی اب صحابہ کرام کو کہ اب تو اپنی نیندوں میں بھی دین کی حفاظت کی تڑپ ان کے سینوں کے اندر آ گئی. اب تصور کریں گے حدیث سن کر, حدیث دوستو, نیند میں دین کی حفاظت کرنے والے صحابہ کرام. کوئی نیند سے اٹھا کر آپ کو پوچھ لیں گے کل نیند میں کیا حرکت کی, ہم جواب نہیں دے سکتے. کسی چیز کے بارے میں آپ پوچھ لیں گے, اچانک نیند میں سے کوئی آپ کو اٹھا کر چابی کہاں رکھے گاڑی کی, چابی کہاں رکھے گھر کی, آپ جواب دینے سے قاصر ہو جاتے کچھ دیر کے لیے. لیکن تصور کریے ان کا ہوش, ان کا جذبہ, حفاظت دین کی کیفیت, وہ اللہ کی کیا خاص رحمت ہو گئی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا, نیند میں دین کی حفاظت. جب ہم سجدے میں جاتے, حدیث دوستو, سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے کی ایڑیاں
ایک ایڑی سے دوسری ایڑی ملا لیتے اور پیر کے جو پنجے ہیں وہ قبلے کی طرف رخ کر لیتے اور سجدے میں چلے جاتے. آپ تصور کریے یہ جو ایڑیوں کا ملانا ہے, یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دو ایڑیوں کو ملایا جائے سجدے میں جاتے وقت میں, آپ تصور کر کے دیکھیں عزیز دوستو, یہ غیر معمولی کارنامہ حضرت عائشہ کا یہ ہے, حالت نیند میں سنت کو امت کے سامنے پیش کرے. اللہ اکبر. نیند میں پتا چلا, کہتی ہم عائشہ رضی اللہ عنہ, میں اپنے حجرے میں سو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے لیے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں چلے گئے. میں نیند کی حالت میں کروٹ لی, اس وقت میں کروٹ لی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے. جب کروٹ لی تو میرا ایک ہاتھ نیند میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر پڑ گیا جو سجدے کی حالت میں تھے. تب میرا ہاتھ جب ایڑیوں پر پڑا تو میرا ہاتھ ایڑیوں پر ہی ٹک گیا. اتنی حدیث سے علماء استدلال کر کے بولے اگر دو ایڑیوں کے درمیان اگر گیپ ہوتا تو ہاتھ نیچے گر جاتا تھا, ایڑیاں ملی ہوئی تھی اس لیے ہاتھ وہیں پر ٹک گیا. یہ حالت نیند میں حضرت عائشہ نے حدیث بیان کی. نیند میں یہ کیفیت تھی. صبح اٹھ کر علماء نے کہا یہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے جو نیند میں آپ نے محسوس کیا اپنے ہاتھ کو, اس سے واضح ہے کہ انسان جب سجدہ کرے گا دو ایڑیاں ملا کر رکھے گا. یہ حفاظت دی نا دی دوستوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پہ نیند میں ہاتھ پڑ جانا بھول جا سکتے تھے. کیا بات بیان کرنے کی ہے, کیا بیان کرنے کی بات ہے, ارے بیان کرنے ہی کی بات ہے. تو آپ سوچئے تصور, نیند میں بھی اتنا ہوش ہوتا کہ نبی کی ایک سنت ملی, حالت نیند میں بھی لوگوں تک پہنچا ہو. یہ جذبہ, یہ حفاظت دین ہے. یہ غیر معمولی لوگ جو اتنی امانت داری کے ساتھ امت تک پہنچاتے رہے. آج ہماری ایڑی سے ایڑی ملانا اجر مل رہا تو اس کا اجر یقیناً حضرت عائشہ کو بھی ملتا ہے جس نے حدیث ہمارے سامنے بیان کی. حدیث دوستو یہ حفاظت دین ہے. یہ حدیث میں آپ تک پہنچاؤں, آپ عمل کریں گے, وہ آپ کا عمل آپ کے ساتھ, آپ کا اجر آپ کے ساتھ مجھے بھی ملے گا. یہاں تک کہ سلسلہ حضرت عائشہ تک چلے. امام بخاری بھی بیچ میں شامل ہے, محدثین بھی بیچ میں شامل ہے, سینکڑوں علماء بیچ میں شامل ہے, حفاظت کرنے والے شامل ہے. چلا اجر بس. عزیز دوستو, نیند تو نیند, حفاظت دین کی ان کی کیفیت یہ ہے, خوابوں میں بھی دین کو محفوظ کرتے تھے. خواب میں دین کو محفوظ کرنا اللہ کی خاص رحمت. چن لیا گیا یہ لوگوں کو. رات کے خواب کو آپ صبح بیان نہیں کر سکتے برابر. ہمارا میمورائزیشن پاور یا ہماری خود اپنی سچائی پر ہم کو بھروسہ نہیں. ہم کیا دیکھ لیے, ہم کیا سن لیے, وہم میں تھے, گمان میں تھے, خواب تھا. آپ پورا خواب منون بیان کر سکتے نہیں کر سکتے. یہ حفاظت دین کے لیے اسی لیے انہیں چنا گیا, ان کے دلوں کو تیار کیا گیا اللہ کی طرف سے. مدینے میں جب ہجرت کر کے تمام صحابہ کرام آئے, مسجد نبی کی تعمیر کر لی گئی اور لوگوں کو 5 وقت کی نماز کے لیے بلانے کا اعلان کیا جا رہا تھا. مشورہ کیا گیا کہ 5 وقت کے لیے لوگوں کو جب نماز کے لیے بلایا جائے گا فجر سے لے کے عشاء تک تو کیا کریں گے. تو کسی نے کہا بڑی آگ جلائیں گے, شعلے دیکھ کر لوگ آئیں گے. کسی نے کہا کہ بھونپو ماریں گے. کسی نے کچھ مشورہ دیا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اپنے گھر میں, یہ مشورہ ہو گیا. سو رہے تھے اپنے گھر میں, خواب اللہ عز و جل نے کہا خواب سے دین کیسے ملا دی. دو کو دیکھیے, یہ خواب ہر دن 5 مرتبہ آپ کے کانوں میں گونجتے رہتا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے, میں سو رہا تھا, یہ مشورے کے کچھ بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بازار میں گیا ہوں کچھ چیز خریداری کے لیے اور میں نے بھونپو دیکھا, یعنی بھوک مارے تو آواز آتی اس میں سے. میں نے دکاندار سے خواب میں پوچھا یہ بھونپو مجھے دے دیں, کتنے کی قیمت ہے. خواب میں دکاندار نے پوچھا بھونپو لے کر کیا کرے گا. انہوں نے خواب میں جواب دیا, تصوری بات ہے, رحمت الہی ہے. انہوں نے کہا یہ بھونپو لے کر جب نماز کا وقت ہوگا تو پھونک ماروں گا, لوگ آواز سن کے نماز کے لیے آئیں گے. وہ دکاندار کہتا ہے ارے نماز کے لیے بھونپو کیوں مارتا ہے,
جب نماز کا وقت ہو جائے یہ پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الصلاۃ اور پوری اذان سنائی. کل رات میں کیا خواب ہے آپ جمعہ کے بعد آ کے میرے کو سنائیے. پورے اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ کے کلمات, اتنا ہوش میں رہنا. نیند سے بیدار ہوئے, فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات بھی, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو یہ خواب آیا, میں بھوپو خریدنے کی بات کیا, اس نے کہا یہ مت کر, یہ کلمات پڑھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال مسجد نبوی میں اذان دینے کا آغاز کرو, یہی کلمات پڑھو جو یہ صحابی نے اپنے خواب میں سنے. اذان کا اعلان کیا گیا, جیسے ہی پہلی مرتبہ اذان دی گئی اللہ اکبر حی علی الصلاۃ لا الہ الا اللہ, حضرت عمر سو رہے تھے, تہبند پکڑ کر آ گئے مسجد نبی میں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے, یہ جو اذان کے کلمات ابھی مؤذن نے دیے ہیں, اللہ کی قسم میں ابھی اپنے خواب میں اذان کے کلمات سن کر آ رہا ہوں. حفاظت دین اپنے خوابوں میں, حفاظت دین اپنی نیندوں میں, حفاظت دین نبی کی مجلسوں میں. یہ دین کی عبادت کے لیے عزیز دوستو میں کیا کر رہا ہوں, آپ کیا کر رہی, اولاد کیا کر رہی, نسلیں کیا کرنے والے, پرواہ کریے. ارے اپنے خوابوں کو عبادت کر لیے, اپنی نیندوں میں عبادت کر لیے, اپنی مجلسوں میں عبادت کر لیے. آج دین ہم تک پہنچا, ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتوار کا درس, جمعے کا درس, کون سی کتاب معلوم, کون سا مسئلہ معلوم, کون سا فقہ معلوم, کون سی تعلیم معلوم. کیا سکھا سکتے آپ باپ ہونے کے ناطے آپ کی اولاد کو, کیا سکھا سکتے آپ ماں ہونے کے ناطے اپنی اولاد کو, کیا سکھا سکتے آپ دادا ہونے کے ناطے اپنے پوتروں کو, کیا سکھا سکتے آپ نانا نانیاں ہونے کے ناطے اپنے نواسے نواتیوں کو. ارے وہ فکر, وہ جذبہ حفاظت دین کے لیے. عزیز دوستو آج دین ہماری زندگیوں میں محفوظ نہیں ہے, لیکن اللہ کا دین ہمیشہ محفوظ رہے گا ان کتابوں میں. اور اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے عزیز دوستو آج ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے, 10 طریقے سے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین محفوظ نہیں ہے؟ دین محفوظ ہے, تم محفوظ نہیں کرنا چاہتے اپنے سینوں میں, اپنی زندگیوں میں, اپنے اعمال کے لیے. اللہ اس دین کی عبادت کے لیے ہر دور میں اہل علم کو چنتا ہے, علماء کو چنتا ہے. دنیا عمل کرے نہ کرے, واللہ متم نوری, یہ نور غالب رہے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ, ہم نے اس دین کو نازل کیا اور ہم اس کی عبادت کرنے والے, عبادت کے لیے اہل علم کو چنتا ہے, علماء کو چنتا ہے, ہر دور میں چنتا ہے. ہمارے دور میں جو بڑے بڑے کبار, شیخ بن باز رحمہ اللہ, شیخ عثیمین رحمہ اللہ, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, بڑے بڑے کبار علماء کرام گزرے عزیز دوستو دین کی عبادت میں. شیخ البانی ہے, بڑے بڑے ہیں. موجودہ دور میں ہندوستان میں بڑے بڑے اہل علم عزیز دوستو, لیکن ایک اہل علم, ایک عالم دین جس کو تھام کر چلو اپنی زندگی میں, کتاب کا درس, فقہ, سلف سے جڑنا, اہل علم سے جڑنا, نبی کی سنت سے جڑنا, سلف صحابہ کرام کے طریقے سے جڑنا, اسلاف کے طریقے سے جڑنا. بیان بادیاں بہت ہوتے, کتابوں سے جڑیے, دروس سے جڑیے. شیخ ابو قافہ ماد عمری کے دروس سے جڑ کر رہیے آپ, کتاب لے کے بیٹھنا, قلم لے کر بیٹھنا, علمی بات, عام فہم انسان کے لیے وہ علمی بات آپ کو ملے گی. اپنی گھر کی عورتوں کو, اپنی بچیوں کو لگا دو, شیخ کے 100 میں آج جو سو دروس اویلیبل ہیں, کتاب دینا, یہ سیریز ختم کرو, نکات نوٹ کرتے جاؤ, پوائنٹس نوٹ کرتے جاؤ, دین کی عبادت کرو. آسان الفاظ میں شیخ جو وہ کام آج انجام دے رہے ہندوستان کے اندر, جو شاید بڑے بڑے مدارس کے اندر کام انجام دیا جاتا ہے, جو علماء کرام کے لیے کام انجام دیا جاتا ہے, آج وہ عام فہم میرے اور آپ کے لوگوں کے لیے بھی دستیاب ہے. شیخ کی لنک چاہیے واٹس اپ کر دیجئے مجھے 9849758154 پر, سارے لنکس انشاءاللہ آپ کو پیج کے شیئر کر دیں گے. لیکن ایک سسٹمیٹک انداز میں, جیسا اسکول میں تعلیم ہوتی ہے, کالج میں تعلیم ہے, ترتیب کے ساتھ اپنی عورتوں اور ہر ایک کو جو قابل ہیں شعور میں, ان کو دین پر لگا دیجئے. عزیز دوستو یہ حفاظت دین اپنے خوابوں میں, اپنے نیند میں, ایسا جذبہ آپ تصور کر کے دیکھیں. اذان کے کلمات, ایڑیوں کا ملانا, حتیٰ کہ ایسا نوٹ کرتے تھے صحابہ کرام, کہتے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری وقت تک یہ دیکھ لیا, یہ نوٹ کر لیا کہ سر
اور داڑھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے. یہ کوئی نوٹ کرنے کی بات ہے؟ یہ نوٹ کرنے ہی کی بات ہے نبی کے لیے. 20 بال اور کیفیت کا بیان کرنا کیسا ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلسوں میں دیکھتے صرف مسکراتے تھے. آپ کا ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکرا دیے گویا ہم کو پیچھے کے دانت نظر آ گئے. ارے وہ دانت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے اسی کو حفاظت دین. یہی امانت داری ہے صحابہ کرام کی جو ہم تک پیش کی گئی. خطبے کے نچوڑ کو سمجھنے کی کوشش کری دوستو. حفاظت دین اصول علم سے آتا, اہل علم سے جڑنے سے آتا, اور اہل علم اپنی ذمہ داری نبھانے سے امت کا کہیں گا. اہل علم بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں گے سٹرکچرڈ طریقے سے, پلاننگ کے ذریعے, تو دین محفوظ رہے گا. ورنہ صرف یوں کہہ دینا اہل علم کے ذریعے علم اڑ جائے گا, تو اہل علم بناؤ, اہل علم شاگرد بناؤ, لوگوں تک پہنچاؤ حفاظت دین کے لیے وہ کام جو اللہ نے آپ کے جگر کو چنا ہے, اس کا حق ادا کرو. ہم سب بھی ادا کریں گے, اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا کرے, آمین. لیکن حفاظت دین نہیں ہوتی, جیسا چل رہا ویسا چل رہا. تو ایک ہی مثال آپ کو دیتا ہوں کیا ہوتا. دیکھیے, یہاں سے وہاں سے یوٹیوب سے ویڈیوز آ جاتے ہیں. حفاظت دین کی جو تڑپ, جو سنجیدگی صحابہ کرام میں تھی, وہ حفاظت دین کی تڑپ اور سنجیدگی, جذبہ, اصول علم حاصل کرنا, دین کا علم حاصل کرنا, اہل علم سے جڑنا, اگر وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ایسے ویسے ویڈیوز آنے میں ایک ویڈیو ایسا آ گیا کہ عمرہ کرتے وقت ریسنٹلی حرم کے اندر کچھ ہجڑے احرام پہن کے اپنا شولڈر دکھا کے جو سو طواف کر رہے تھے. اب آپ دیکھیے لوگوں کو یہ ویڈیو آنے سے اتنا تعجب ہو گیا, بے وقوفی. حفاظت دین کا جذبہ جب نہیں رہتا, جب دین سیکھنے کا جذبہ نہیں رہتا, تو ایک صاحب ویڈیو بنا کے بولے افسوس کی بات ہے کہ دیکھو عورتیں بھی اب احرام پہن کے طواف کر رہی. ارے اب تمہارے کو عورت میں اور مرد میں اور ہجڑے میں فرق نہیں ہے, تم لوگوں کو جو سو گمراہ کر لے رہے. پھر بنانے والے بولیے یہ دیکھیے حکومت کی کتنی بڑی جو سو گندی سازش ہو گئی ہے کہ اب تو ہجڑوں کو بھی طواف کا موقع دے دیا گیا. تو اگر ہجڑا طواف کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تو کیا حرام ہے اس کے اوپر نماز؟ ایسے ویڈیو سے کیا ہو رہا بھائی, حال دیکھو زمانہ کہاں جا رہا بھائی, ہجڑے طواف کر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھتا, ہجڑا حرام ہے اس پہ نماز. مسلمان نہیں ہوتا انہیں. ہجڑے ہوتے کیا, کیٹیگری کیا ہے وہ سیکھو پہلے. ہجڑا مر گیا تو کیا اس کو وراثت میں حق نہیں ہے؟ عورت کے طرف سے حق دیا جائے گا یا مرد کے حساب سے حق دیا جائے گا؟ تدفین نہیں کرتے, جلا دیتے لے جا کے. بے بنیاد یہ خالی یوٹیوبرز یہاں سے ویڈیو اور وہاں سے ویڈیو اور لوگوں کے اندر پھیلا دے رہی. پہلی چیز, اگر کوئی ہجڑے جا کر طواف کیے ہیں یقیناً عبادت ہے ان کی, آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے, حرام نہیں ہے ان کے اوپر عبادت. کیا کافر ہو جائیں گے وہ لوگ؟ اس میں لیکن دو قسم ہے. پہلی چیز, ایک قسم کے ہجڑے وہ ہیں کنڑ جسے آج ہمارے زمانے میں کہا جاتا, جو سیکس ٹرانسپلانٹیشن کراتے. ایسے نوجوانوں کو ہمارے بچا کے رکھیے کہ مرد کی شرمگاہ ہے کاٹ کر عورت کی شرمگاہ کے جیسا بنا دیتے. سیکس ٹرانسپلانٹیشن کا یہ سسٹم چل رہا دنیا کے اندر, آج بڑی انڈسٹری چل رہی. یہ جو کرتا ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے پر کبیرہ گناہوں میں سے. ایک آدمی شراب پی رہا, کبیرہ گناہ ہے. سیکس چینج کرا رہا, کبیرہ گناہ ہے. ایک آدمی زنا کر رہا, کبیرہ گناہ ہے. سیکس چینج کرا رہا, کبیرہ گناہ ہے. ایک آدمی قتل کر رہا, کبیرہ گناہ ہے. سیکس چینج کر رہا, کبیرہ گناہ ہے. لیکن کیا قاتل نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کیا قاتل عمرے کو نہیں جا سکتا؟ ویسی کیا ہجڑا تو عمرے کو نہیں جا سکتا؟ کیا سیکس چینج کرنے والا نماز نہیں پڑھ سکتا؟ بالکل پڑھ سکتا. کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ حکومت ویسا کر دی, عورتوں کو لا دیے, بے بنیاد ویڈیوز لوگوں میں بتا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ دین محفوظ نہیں ہمارے پاس. اللہ کا دین محفوظ ہے لیکن ہمارے دلوں میں, ہماری زندگی میں محفوظ نہیں. یہ تو کبیرہ گناہ ہے, لیکن اس کے اوپر بھی نماز حرام نہیں ہوتی, اس کے اوپر بھی طواف عمرہ حرام نہیں ہوتا. دوسرے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان پیدائشی طور پہ معذور ہوتا, کسی کو ایک ہاتھ نہیں ہوتا پیدائشی طور پہ, کسی کو آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی, پیدائشی طور پہ اندھے ہوتے کوئی لوگ, پیدائشی طور پہ کسی کا کچھ پیر نہیں ہوتا, معذور ہوتے. یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. اللہ صحیح سالم بھی پیدا کرتا, کسی کو کچھ کمی کے ساتھ بھی پیدا کرتا. تو جیسے
بینائی آنکھوں کی کمزوری سے کوئی پیدا ہوا, کوئی ہاتھ نہیں ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا, کوئی پیر نہیں ہونے کے ساتھ پیدا ہوا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہجڑے پن یا مردانگی بھی پوری نہیں ہوتی, نہ عورت کی طرف پورے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی کمزوری کے ساتھ بھی اللہ کسی کو پیدا کر کے اپنی تخلیق کے نمونے بتا دیتا. وہ پہلا والا جو ہے اس کے لیے تو کبیرہ گناہ ہے, لیکن یہ جو پیدائشی طور پہ کمزور ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے. تو کیا ان کے اوپر بھی نماز فرض نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ دے دیتا جس سے صرف پیشاب کر سکتے ہیں لوگ. اس میں ایک قسم ایسی ہوتی ان ایمبیگیس سیکسس, یعنی یہ کہ واضح ہو جاتا ان کی شرمگاہ دیکھنے سے پیدائش کے موقع پر ہی کہ یہ مردوں میں شمار ہے یا عورتوں میں شمار ہے, یا کچھ دن کے بعد 8-10 سال عمر گزرنے کے بعد پتا چل جاتا کہ ان ایمبیگیس کہ واضح ہے یہ مردوں میں شمار ہے, لیکن ان کے اندر کچھ نرمی ہوتی, عورتوں کی جیسی بات چیت کرتے, لہجے میں نرمی ہوتی. ان پہ کچھ گناہ نہیں ہے, پیدائشی وہی ہے. جیسا کوئی نابینا پیدا ہوا, کوئی اگر ہاتھ کا کمزوری کے ساتھ پیدا ہوا, ویسے ہی یہ پیدا ہوا. تب دیکھا جائے گا اس کا رجحان زیادہ پرسنٹیج کدھر ہے, وراثت میں ادھر کا حصہ اسے دیا جائے گا, مردوں کے احکامات اس کے لیے دیے جائیں گے. اہل علم اسٹڈی کرے میں یہی حفاظت دین موجودہ زمانے کے مسائل کو بھی اہل علم اسٹڈی کر کر فتاوے دے چکے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے ایمبیگیس سیکسس, یعنی یہ واضح نہیں ہوتا 8-10 سال تک بھی آدمی کہ انہیں مرد ہے یا عورت, صرف پیشاب کرنے کی ایک جگہ ان کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کو بھی علماء کرام دیکھیں, پیشاب اگر اس علاقے سے کرتا ہے تو مردوں میں شمار کیا جائے گا, پیشاب اگر اس علاقے سے کرتا ہے تو عورتوں میں شمار کیا جائے گا. یہ حفاظت دین ہے. ایک ایک نقطے کو نوٹ کر لیا گیا جی دوستو. دنیا کے اندر کچھ بھی ہوتا, کوئی بھی آتا, اللہ کے دین کی رہنمائی موجود ہے وہاں. آج ابو ہریرہ نہیں ہے, حضرت عائشہ نہیں ہے, اہل علم موجود ہیں. امام ابن تیمیہ مسائل حل کر کے گئے, ابن باز مسائل حل کر گئے, ابن عثیمین مسائل حل کر گئے. موجودہ زمانے میں فقیہ ہیں, محدثین ہیں. اللہ کا دین اسی لیے کہا گیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہر دور میں ہر مسائل کے لیے. تو لہذا وہ عمرے کا جو ویڈیو آیا ہے, یقیناً ان کی عبادت قابل قبول ہے, اللہ کے قریب, اللہ جانے کیسے ان کی قبول کرے. لیکن وہ سیکس ٹرانسپلانٹیشن کرائیں گے تو کبیرہ گناہ ہے, قتل کرے گا تو کبیرہ گناہ ہے. لیکن سیکس پلانٹیشن کرانے والا عمرہ نہیں کر سکتا, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. احرام اس وجہ سے ڈالے وہ لوگ, شاید مردوں کی طرف ان کے زیادہ رجحان تھا, اسی لیے شولڈر کھلا رکھ کے طواف کرے. کیا برقع پہن کے جائیں گے؟ میں ریسنٹلی آپ کو جنوری کی بات بتا رہا ہوں, یہی 9 سے 10 جنوری, آج سے 8 دن پہلے کی بات. حرم کے سامنے مکے میں ایک سپر مارکیٹ میں میں ایک ایسی کنڑ سے ملا, انہیں پورا برقع پہن کے تھا. کیا کریں گے بولے آپ, حرم میں آ گیا, مکے میں آ گیا, 4 سیڑھی اترے تو مسجد حرم میں داخل ہوتا تھا. انہیں سامنے ایک سپر مارکیٹ میں جو وہاں کاؤنٹر کے بعد ملا, لہجہ الگ, چہرہ دیکھے تو لڑکیوں کی طرح, میک اپ کر کے, برقع پہن کے. اس کا زیادہ رجحان لڑکیوں کی طرف ہے. اس کے اوپر علماء اسٹڈی کریں گے, اس لیے مسئلے کو بیان کریں گے, بولیں گے اس کا رجحان عورتوں کی طرف ہے, پیدائشی ہے یا بنا لیا, دونوں بھی ہے تب بھی نماز اس کے اوپر فرض ہے, دونوں بھی ہے تب بھی عمرہ اس کے لیے جائز ہے. لہذا ایسی من گھڑت باتیں اللہ کے دین کے بارے میں اس ختم کے ویڈیو جب آ جاتے, دین جب محفوظ نہیں رہتا, یہی وجوہات ہمارے بن جاتے. لہذا عزیز دوستو, صحابہ کرام کا جو حفاظت دین کا جذبہ تھا, وہ جذبے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں, دین سیکھیں, اہل علم سے جڑیں, اپنی زندگی میں دین محفوظ کریں, دوسرا دین کو پہنچائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.